اس احسان کا کوئی فائدہ نہیں جس احسان کو بار بار جتایا جائے۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، ضرورت ختم ہوتے ہیں غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ دیے ہیں زخم تو مرہم کا تکلف نہ کرو، کچھ تو رہنے دو میری ذات پہ احسان اپنا۔ سب سے کم ظرف ہے وہ شخص جو اختلاف یا جھگڑے کے وقت اپنے احسان دہراتا ہے۔ جو مقدر میں ہو وہی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو اگر سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو وہ صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ راحت چاہتے ہو تو شکوہ سے باز آ جاؤ۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ استاد کی مثال ایک چراغ کی طرح ہوتی ہے جو دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلاتا ہے۔ ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ وہی شاگرد پھر ہو جاتے ہیں استاد جو اپنی جان و دل سے خدمت استاد کرتے ہیں۔ باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں، اسے اپنے سے دور مت رکھو۔ ہر ایک کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لو۔ اگر میں انجام سوچ لیتا تو جنت سے نہ نکالا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتوں اور اس کے احسانات کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ میرے نزدیک مٹی کا ڈھیلا اور روپیہ برابر ہے۔ کتنے تندرست جسم، خوبصورت چہرے اور شیرین کلام کرنے والی زبانیں کل جہنم کے طبقات میں پڑے چیخ رہے ہوں گے۔ اپنے مطلب کے علاوہ کون کسی کو پوچھتا ہے؟ شجر جب سوکھ جائیں تو پرندے بھی بصیرہ نہیں کرتے۔ ہماری زندگی کی ہر شام ہی اداس گزری، اس ایک شخص نے مجھے اس قدر برباد کیا۔ یہ دل بہت اداس ہے جب سے ہوئی خبر، ملتے ہیں وہ ہر ایک سے خلوص کے ساتھ۔ اگر تو چاہتا ہے کہ ہم کچھ دیر اور جئیں ہمدم، تو ایک بار پلٹ کر آجا کی سانسیں چلنے لگی۔ ہر ایک کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لو۔ اگر میں انجام سوچ لیتا تو جنت سے نہ نکالا جاتا۔ محتاجی اور غربت 7 چیزوں سے آتی ہے: جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے، عصر کے بعد گھر میں جھاڑو دینے سے، دانتوں سے ناخن توڑنے سے، فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں زیادہ تر لوگ تقوی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے، اور جہنم میں زیادہ تر لوگ زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا، وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جہنمی لوگ روئیں گے اور اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں اگر کشتیاں چلنا چاہیں تو چل سکیں گی، اور ان کا رونا خون کے آنسوؤں کا ہوگا۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے جہاں ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی۔ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔ ہاں یہ کہ تمہارے رب کو کچھ اور ہی منظور ہو۔ یقیناً تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے۔